حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر لاکھوں زائرین کی حاضری 3 روزہ عرس پر صبح سے شام تک روحانی اجتماعات۔ جگہ علماء کرام نے ایمان افروز بیانات سے زائرین کے دلوں کو منور کیا۔ محافل نعت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ محافل سماع میں نامور قوالوں نے سما باندھ دیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقریبات کا آغاز اتوار کو مزار شریف پر رسم چادر پوشی سے ہوا تھا، جس کے بعد قومی محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا۔ عرس کے تینوں دن پرنور روحانی محافل سجائی گئیں، جس میں جید علماء کرام اور مختلف سلسلوں کے سجادہ نشین شریک ہوئے۔ عرس کے تیسرے روز پہلی روحانی نشست کی صدارت پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی نے کی۔ پیر سید ریاض حسین شاہ، مولانا صدیق ہزاروی، صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی، مفتی ظہیر احمد بٹ، مفتی سعید رضوی، پیر کرامت علی شاہ، سید شمس الرحمان مشاہدی اور صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے عشق رسول، عظمت امام اعظم اور اسلام کے فروغ میں صوفیاء کرام کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تحریک کاری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ یارو نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ صوفیاء، یہ وہی بیج بوتے ہیں، محبتوں کا درس دیتے ہیں۔ دوسری روحانی نشست کی صدارت دیوان سید آل حبیب علی خان اجمیری نے کی۔ دیوان مسعود چشتی، مولانا حافظ اللہ شاہ مہروی، مفتی قاسم فیضی، مولانا سید صداقت علی شاہ بخاری، مولانا فیض بخش رضوی، ڈاکٹر سلطان سکندر اور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے حقوق العباد اور فلسفہ توحید بیان کیا۔ سب سے پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی، مجمع انبیاء کا، تذکرہ میلاد مصطفیٰ کا اور خطاب خود کبریا کا۔ پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور میرے رسول پر ایمان لانا۔ تیسری نشست کی صدارت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ نے کی۔ صاحبزادہ بدر الزمان قادری اور سید امتیاز حسین کاظمی اور مولانا حنیف قریشی نے ایمان افروز خطابات کیے۔ عرس کے آخری روز کی چوتھی نشست میں معروف نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ داتا کا عرس ہو اور محفل سماع نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ محفل سماع میں نامور قوالوں نے صوفیاء کرام کا کلام پیش کیا اور سماع باندھ دیا۔ عرس کے تینوں روز داتا کی نگری کی رونقیں دوبالا رہیں۔ ملک بھر سے لاکھوں زائرین نے داتا دربار پر حاضری دی اور عقیدت بھرا سلام پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہد سپرا کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں سینکڑوں چھوٹی بڑی مجالس برپا کی گئیں، جلوس برآمد کیے گئے۔ چہلم کا مرکزی جلوس دہلی دروازہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا۔ علامہ محمد حسین اکبر نے فضائل و مصائب بیان کیے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا چہلم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں سینکڑوں چھوٹی بڑی مجالس برپا کی گئیں، جلوس برآمد کیے گئے۔ چہلم کا مرکزی جلوس دہلی دروازہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا۔ علامہ محمد حسین اکبر نے فضائل و مصائب بیان کیے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر 40 مارچ کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے پیدل قافلے بی بی پاک دامن مزار پہنچے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، ہر عمر کے افراد نے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے چہلم پر عزادار 40 مارچ کرتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے پیدل قافلے بی بی پاک دامن کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ ان قافلوں میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر عمر کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ بہت سے عزادار ننگے پاؤں یہ سفر کرتے ہیں تاکہ پاک بیبیوں کے تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ ہم صرف غم حسین مناتے ہیں۔ چہلم میں امام حسین کی یاد میں ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہمیں اس قافلے کو، انجمن کنیزان زینب کو۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ وقفے وقفے سے فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہتی ہے۔ شہدائے کربلا کی چہلم پر 40 مارچ نجف سے کربلا تک کیا جاتا ہے۔ جو عزادار کربلا نہیں جا سکتے وہ یہیں پر اس روایت کو زندہ رکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ لاہور پولیس نے عرس، داتا گنج بخش اور شہدائے کربلا کے چہلم پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے۔ 10,000 اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ رینجرز نے بھی معاونت کی۔ سی سی پی او کے مطابق چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور الیکٹرک بیریئرز کا استعمال یقینی بنایا گیا۔ سیف سٹیز اتھارٹی سے بھی مدد لی گئی۔
سردیوں سے پہلے ہی گیس دھماکہ، LPG کی قیمت میں پورے 20 روپے اضافہ کر دیا گیا، فی کلو قیمت 195 روپے تک پہنچ گئی۔ گھریلو سلنڈر 236 روپے اور کمرشل سلنڈر 908 روپے مہنگا ہو گیا۔ غریب کے لیے چولہا چلنا مزید مشکل ہو گیا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت کو جواز بنا کر LPG مہنگی کر دی گئی۔ 20 روپے اضافے سے LPG کی قیمت 195 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 236 روپے اضافے سے 2300 روپے، جبکہ کمرشل سلنڈر 908 روپے بڑھ کر 8853 روپے کا ہو گیا۔ قیمت میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے، غریب آدمی کہاں جائے؟ LPG مہنگی ہوئی جا رہی، گھر استعمال کری دی ہے، لیکن حکومت کوئی ویکھنا نہیں غریب کس طرح مر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کہ کتوں کما رہا ہے، کتوں کھا رہا ہے۔ حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ہم غریبوں پہ کوئی رحم کھائیں، مہربانی کریں، ہم لوگوں کے پہ کوئی ترس کھائیں۔ موجودہ دور میں مہنگائی بہت ہی عروج پر جا رہی ہے۔ LPG کو آپ نے 20 روپے مہنگا کر دیا ہے، یہ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر 20 روپے اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، یہ تو باہر سے نہیں آتی، انٹرنیشنل قیمت کو مدد رکھتے ہوئے یہ بنائے گی، لیکن عوام کی قوت خرید سے LPG باہر ہوگی۔ 20 روپے کلو اضافہ جو پاکستان کی طریقی بلند ترین سطح 200 روپے پر kg کو کراس گئی، پہاڑوں میں 225 روپے kg تک قیمت پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں LPG کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ تھم نہیں سکا، انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 169 روپے 97 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 171 سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ ڈالر کے پاکستانی روپے پر تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ نہ رک سکا، مسلسل قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور ہر روز نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر 170 سے تجاوز کیا، لیکن دن کے اختتام پر قیمت انٹر بینک میں 169 روپے 97 پیسے ہو گئی۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اکمل کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، برآمد کے ساتھ ملک کے اندر تیار ہونے والی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے روپے کے حوالے سے، تو اس کا نتیجہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ افراط زر میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری برآمدات ہیں ان کی روپے کے حوالے سے قیمت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب امپورٹڈ انپٹس کی روپی پرائس بڑھے گی تو پھر جو ملک کے اندر بھی چیزیں بنتی ہیں ان کی بھی قیمت بڑھے گی۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 20 پیسے کے اضافے سے 171 روپے 80 پیسے تک پہنچ گئی۔ اتنا گرا ہے روپیہ باوجود اس کے کہ اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیے، پیسے ڈالے ہیں، ڈالر ڈالے ہیں مارکیٹ میں ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اگر اس کے باوجود اتنی تیز رفتاری سے روپیہ کی قدر گر رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمت 172 تک جا سکتی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈینگی بخار نے لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 160 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ میو ہسپتال کے 4 وارڈ ڈینگی مریضوں کے لیے مختص۔ MSمیو ڈاکٹر افتخار کا کہنا ہے کہ پورے وسائل کے ساتھ ڈینگی سے نمٹنا ہوگا۔ ڈینگی کے سائے گہرے ہو گئے، ایک دن میں ریکارڈ 160 مریض سامنے آ گئے۔ مرض کی شدت بڑھنے پر میو ہسپتال کے 4 وارڈز ڈینگی کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ MS میو ہسپتال ڈاکٹر محمد افتخار کا کہنا ہے کہ ان کا سارا دھیان کورونا کی طرف تھا، لیکن اب ڈینگی سے بھی پورے وسائل اور توجہ کے ساتھ نمٹنا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت لاہور میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اوپر سے ایک آپ نے جیسے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کووڈ سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر ایک اور وبا ہمارے اوپر بلا مسلط ہوگی ڈینگی کی شکل میں، اور ڈینگی بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے کووڈ اللہ کا شکر پلیٹیو یا تھوڑا سا نیگیٹیوٹی یعنی اچھائی کیا ایک رجحان آ رہا ہے سامنے، لیکن جو ہمارا ڈینگی کا اس وقت مسئلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج کی صورت میں آ رہا ہے۔ ابھی تک بھی اللہ کا شکر ہے حالات آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے۔ ڈینگی فوکل پرسن ڈاکٹر بختاور نے بتایا کہ ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ڈیفنس سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گرین بیلٹس میں لوگ پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پانی مچھروں کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ زیادہ جو ہو رہا ہے، جہاں پر پیشنٹ جو زیادہ آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ زیادہ اسی ایریے سے آ رہا ہے، ڈیفینس وغیرہ، جہاں پر گارڈن ہیں، لانز ہیں لوگوں کے، لیکن وہ خود اس کی سرویلنس نہیں کر رہے، وہ مالیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مالی زیادہ پانی لگا کے چلے جاتے ہیں، جس سے مریض زیادہ آ رہا ہے اس ایریے سے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کنجسٹڈ ایریے سے، تو یہ پانی جب تک آپ فریش واٹر کو ختم نہیں کریں گے اور سپرے نہیں کروائیں گے، جب تک یہ مشکل ہو جائے گی۔
म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों ने शहरियों से अपील की है कि वो एहतियात करें, क्योंकि एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन हल है। हाफ स्लीव पहनने से शायद कहीं से मुझे ये मच्छर लगा है, जिसकी वजह से मुझे डेंगू हो गया है। तो मेरी आप सबों से इस्तदा है कि अपने घरों को साफ़ रखिएगा और पानी ना जमा होने दें। बुखार था जिसमें बहुत शदीद दर्द था, तो स्टाफ ने बहुत ताउन किया और उससे काफ़ी आराम आया है मुझे। यहाँ आने से पहले मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर तबीयत है, बुखार भी बहुत कम हो गया। डेंगू का मर्ज खास किस्म के मच्छर से फैलता है जो खड़े पानी पर परवरिश पाता है। इंतजामिया के मुताबिक शहरी घरों में और बाहर पानी जमा न होने दें। मामूली एहतियात मर्ज से महफूज रख सकती है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ अजमत आवान, सिटी 42। अभी आपको बताएं, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मोहम्मद हफीज के प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट के बाद बेहतरी आने लगी है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मोहम्मद हफीज के प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट के बाद बेहतरी आने लगी। इससे पहले तबीयत खराब होने की वजह से वो नेशनल T20 से भी दस्तबरदार हो गए थे। पंजाब हुकूमत तलबा को प्रमोट करने की पॉलिसी मंजूर नहीं कर सकी। लाहौर समेत सूबा भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का शेड्यूल मनसूख कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज का शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। तालीमी बोर्ड्स हुकूमत की प्रमोशन पॉलिसी के मुंतजर हैं। प्रमोशन पॉलिसी के पंजाब काबीना से मंजूरी न होने की बिना पर नताइज का ऐलान मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब बोर्ड्स चेयरमैन्स कमेटी के सेक्रेटरी की जानिब से ऐलान किया गया कि प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी के बाद इम्तिहानी नताइज का शेड्यूल जारी होगा। सेक्रेटरी बोर्ड पंजाब ने इससे कबल मैट्रिक के नताइज 30 सितम्बर और इंटरमीडिएट के नताइज 16 अक्टूबर को करने का ऐलान किया था। हुकूमत वफाकी मुलाजमीन पर मेहरबान, पहले हाउस रेंट में इजाफा किया, अब किराए की हद भी मुकर्रर कर दी। हुकूमत अब सरकारी अफसरान को घर का किराया इजाफे के साथ देगी। ये रकम उन अफसरान और मुलाजमीन को मिलेगी जो किराए के घरों में रहते होंगे। ग्रेड 22 के ऑफिसर के लिए घर के किराए की हद 68,000 रुपए से 89,000 रुपए मुकर्रर की गई है। ग्रेड 21 के ऑफिसर के लिए घर का किराया अब 57,000 के बजाय 71,000 होगा। ग्रेड 20 के ऑफिसर को हुकूमत 47 से 59,000 रुपए तक देगी। ग्रेड 19 के ऑफिसर को घर के किराए की मद में 37 से 46,000 रुपए तक मिलेंगे। दर्जा चहारम के मुलाजमीन को हुकूमत मकान के किराए की मद में सिर्फ 9,000 रुपए तक देगी। नए किरायों का इतलाक 1 जुलाई 2021 से होगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। माहौलियाती और फिजाई आलूदगी बढ़ गई। फैक्ट्रियों और स्टील यूनिट्स को आलूदगी के सदेबाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत, वरना एक्शन होगा। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की फहरिस्त में आ गया। माहौलियाती और फिजाई आलूदगी बढ़ने पर स्मोक का खतरा भी मंडलाने लगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं शहर की फिजा आलूदा कर रहा है। इसके सदेबाब के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। पॉल्यूशन की 1-2 बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करना ज़रूरी है, और हमारी साफ़ सुथरी सड़कें और हाइजीन के ऊपर जो पब्लिक अवेयरनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात ने आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और स्टील यूनिट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर स्मोक कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब न किए गए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और उन्हें बंद भी किया जा सकता है। हसनैन औलख, सिटी 42। हुकूमत की आदम तवज्जुही से एडहॉकिज्म से 2-4 PRC में गुज़श्ता 1.5 साल से MS का ओहदा खाली पड़ा है। MS के ओहदे पर 1.5 साल से तैनाती न होने की वजह से हस्पताल इंतजामी बहरान से 2-4 था और अब चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी भी मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC की रिटायरमेंट के बाद इस ओहदे पर भी मुस्तकिल तैनाती नहीं की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से संगीन लापरवाही के बायस PIC में MS और चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे खाली पड़े हैं। पंजाब असम्बली में ख़त्म नबूवत के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने पेश की। ख़त्म नबूवत से मुतल्लिका आयात और अहादीस का तर्जुमा तमाम सरकारी दफातर और अज़ला के दाखिली और खारजी रास्तों पर आवेज़ा किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अहकाम जारी कर दिए। ये ईमान इस सादत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि पंजाब असम्बली की नई इमारत को ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान पाक की सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 और हदीस मुबारक बहवाला रवाव अबू दाऊद 4252 और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 2219
ترجمے کے ساتھ سنہری حروف میں مزین کیا گیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال کھڑے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ حکومت پنجاب سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قرآن پاک کی مکمل آیت اور مکمل حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ پنجاب کے تمام سرکاری دفاتر اور ضلعی داخلی حدود میں سنہری حروف میں نمایاں مقام پر اویزاں کی جائے۔ ایوان حکومت پنجاب سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی قرآن پاک کی مکمل آیت اور مکمل حدیث مبارک ترجمے کے ساتھ پنجاب کے تمام سرکاری دفاتر اور ضلعی اور داخلی حدود میں سنہری حروف میں نمایاں مقام پر اویزاں کی جائیں۔ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں گے، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں گے۔ میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں، ہاں والوں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی، اور میں یہ یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پہ پچھلے دنوں سندھ سے بھی اور خیبر پختونخوا سے ممبران اسمبلی آئے، تو آپ کی اسمبلی کو دیکھ کے انہوں نے اپنی اسمبلیوں میں یہ قرارداد بھی پیش کی، اور سندھ والے خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جا کے فوری طور پر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرا دی، اور چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ آرڈرز بھی کر دیے کہ تمام جو دفاتر ہیں وہاں یہ لکھا جائے۔ اور اب کھیل کے میدان کا رخ کریں۔ فضل میموریل کرکٹ کلب نے دوستی کرکٹ سیریز کے میچ میں گولڈن سٹار کلب کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹاؤن شپ وائٹس گراؤنڈ پر گولڈن سٹار کلب پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 216 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد عمران 82، ضامن علی 62 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فضل میموریل کلب نے محسن نے 4، طاہر نے 2 اور بلال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں فضل میموریل کلب نے 32ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 217 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔